الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عرف نفسه فقد عرف ربه صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا تو پس یقیناً اس نے اپنے پالنہار کو پہچان لیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ اس حوالے سے نفس یعنی روح کی پہچان اگر انسان کو ہو جائے اور اس کی صفات سمجھ آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ قرآنی تعلیمات اور احادیث مبارکہ یعنی قرآن کی آیات کی تشریح کی بھی اسے سوجھ بوجھ ہو تو اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے نصیر الدین شاہ صاحب نے چراغ گوڑا شریف سے حضرت مولانا سید عبداللطیف المعروف سید شاہ محی الدین ویلوری قادری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب تصنیف ہے جواہر السلوک، اس سے روح کو باشعور ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے ہیں، اس سے ہم استفادہ کر رہے تھے۔ پہلی جو 4 دلیلیں تھیں جس میں فرمایا تھا کہ روح مدبر ہے، متحرک ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ جیسے جسم کے لیے ایک روح ہوتی ہے، 2 نہیں ہوتی، اسی طرح پوری کائنات کا جو رب ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی تھی کہ روح کے ارادہ کے بغیر جسم حرکات و سکنات نہیں کر سکتا۔ چوتھی بات جو ہم نے کل پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ جس طرح پورے جسم میں روح سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اسی طرح پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، جس کے بارے قرآن کی آیت کا بھی حوالہ دیا تھا، لا یعزب عنہ من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء۔ تو آج 5ویں دلیل روح کو باشعور ثابت کرنے کے لیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ میں ریپیٹ بھی اس لیے کرتا جاتا ہوں، یہ اگر سمجھ آ گئی تو پھر آگے ہمیں سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا۔ تو حضرت شاہ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لما کان ھذا الجسد لم یکن فیہ شیء اقرب الی الروح من شیء بل هو اقرب الی کل شیء فی الجسد علمنا انہ قریب الی کل شیء لیس شیء اقرب الیہ من شیء ولا شیء بعد الیہ من شیء لا بمعنی قرب المسافات لأنہ منزہ عن ذلک۔ اس عربی عبارت کا جو ترجمہ ہے وہ یوں ہے کہ جب اس جسم میں کوئی شے روح کی طرح دوسری شے کی نسبت قریب تر نہیں، بلکہ جسم میں وہی یعنی روح جو ہے ہر شے سے قریب تر ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی ہر شے سے قریب تر ہے اور کوئی شے دوسری شے کی نسبت اس سے زیادہ قریب نہیں، اور کوئی شے دوسری شے کی نسبت اس سے زیادہ بعید نہیں، اور یہ قرب و بعد مسافت کے لحاظ سے نہیں جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اصل میں جو تصوف ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کے کمالات کی پہچان ہے۔ اب اس ایک طویل فرمان میں فرمایا گیا ہے یہ کہ انسانی جسم کے اندر جو روح ہے
وہ ایک ایک عضو، ایک ایک حصے، ایک ایک سیل سے قریب تر ہے. جیسے سائنٹیفک ترقی ہے، ایک سیل ہے، اس کے اندر نیوکلیس ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو روح ہر ایک کے قریب تر ہے. روح سے زیادہ کوئی چیز قریب نہیں، ورنہ وہ تو سیل ڈیڈ ہو جائے گا. اس کو تو ڈاکٹر آپریشن کر دیتے ہیں جو سیل ڈیڈ ہو جائے. جیسے گینگرین ہے ڈائبیٹک فٹ میں، وہ جو پاؤں کالا ہو جاتا ہے نا تو انگلی یا انگوٹھا اکثر ڈاکٹر نکال دیتے ہیں، پھر اس کو وہ نکالنا پڑتا ہے کیونکہ اب اس میں روح نہیں ہے، وہ بے جان ہو گیا ہے، اس کی حرکات و سکنات نہیں ہے. اب وہ ہر ایک چیز سے جو ہے وہ بیکٹیریا یا انفیکشن یہ اوپر پھیلے گا، خراب کرے گا، باقی کو بھی خراب کرے گا، ڈاکٹر اس کو نکال دیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ روح قریب ترین ہے جو جسم کے ہر احوال پر نظر رکھے ہوئے ہے. یعنی روح سے زیادہ کوئی چیز قریب تر نہیں جسم کے، سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ روح ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ روح کا خالق ہے، مالک ہے، اس نے روح کو تخلیق کیا ہے، وہ امر ربی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا مطلب ہے پھر ہر شے سے قریب تر ہوا، کیونکہ وہ تو خالق ہے، مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے. کوئی دوسری شے کی نسبت اس سے زیادہ قریب نہیں، اور کوئی شے دوسری شے کی نسبت اس سے زیادہ بعید بھی نہیں، دور بھی نہیں. اب قریب اور دور ہونے کے لیے فاصلہ ہوتا ہے. تو جیسے روح جسم کے ہر اعضاء کے قریب تر ہے، اس میں جیسے فاصلہ ہے ہی نہیں. اب جو چونکہ بہت قریب ہے، مثال ہے انگلی میں روح ایک ہی ہے، ادھر دماغ ہے یا سر ہے یا پاؤں کی انگلی یہ، تو روح ایک ہی ہے، لیکن ہر چیز کا اس کو شعور ہے، مدبر ہے، متحرک ہے، اس کی ہر عمل سے آگاہ ہے. روح کی مرضی کے بغیر کوئی حرکات و سکنات نہیں ہو سکتی. تو یہ بظاہر تو فاصلہ ہے، لیکن یہ فاصلہ نہیں ہے، چونکہ روح کی جو پاور ہے وہاں تک بھی عمل کر رہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ دوری اور قربت سے پاک ہیں، مسافت سے پاک ہیں، فاصلے سے پاک ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ روح سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے. ویسے تو مثال فرما دی نا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو آج کے اس گفتگو سے ہمیں معلوم ہوا کہ جس طرح روح جسم میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہر جسم کی اکیلی روح ہے، اسی طرح روح کا خالق اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے. اس کی ذات و صفات میں، کمالات میں کوئی شریک نہیں، اس جیسی کسی کی کوئی ذات نہیں، اس کی صفت جیسی کسی کی میں کوئی صفت نہیں. تو اللہ تعالیٰ روح سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے، اور یہ قربت اور دوری مسافت کے لحاظ سے نہیں ہے. یہ رحمت، علم، حکمت، غالب ہونا، یہ سب جو اللہ تعالیٰ خبیر ہونا، یہ سب اس کی صفات سے ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے قریب تر ہے، اس کے ہر عمل سے وہ آگاہ ہے. جس طرح روح جسم میں انسان کے ہر عمل پہ نگاہ رکھی ہوئی ہے، اس کے علم میں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو روح کا بھی خالق ہے وہ ہر چیز پر اپنی دست نگاہ رکھی ہوئی ہے، نگاہ قدرت رکھی ہوئی ہے. ہر چیز اس کے علم میں ہے، اور یہ علم اس کا جو ہے یا یہ معلوم ہونا جو ہے، یہ نسبت جو ہے، یہ کسی قربت یا دوری، یہ کسی مسافت کی محتاج نہیں ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.